شادمان میں خطابت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب جامعہ اسلامیہ جوڈیشل کالونی کے پرنسپل ہیں۔ یہ بڑے چھوٹے دنیا داری کے حوالے ہیں۔ مفتی صاحب کے کام، مفتی صاحب کی کمٹمنٹ اس سے بہت بڑی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب کیریکیچرز کارٹون جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کا مسئلہ سامنے آیا تو مفتی صاحب ان 2-3 اصحاب میں سے تھے جو آخر تک ثابت قدم رہے، جنہوں نے اپنا حق غلامی نبھانے کی پوری کوشش کی۔ میں ملتمس ہوں مفتی محمد خان قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں کو گرمائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں اور ہمیں حضور کی ذات کو سمجھنے کی، سمجھانے کی ایک کوشش کریں۔ بلکہ کسی نے اگر گنبد خضرا یا رسول اللہ یہاں لگایا نا تو وہ بھی جیب میں ڈالو، کیونکہ ان چیزوں کا ادب احترام ہمارا فرض ہے جہاں تک ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر الم یجدک یتیما فآوی۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ تسی آرام نال تسلی نال کر لو، تانوں کیڑا کرے سی، کیونکہ یہ تے فائدہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی خصوصی توفیق سے ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے موقع پر یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنی نیت اگر پہلے جو بھی ہے بہتر کرو، بحیثیت امتی اس مجلس میں بیٹھو۔ ہوتا ہے آدمی کہ حاجی صاحب نے کہہ دیا ہے، انجمن والوں نے کہہ دیا ہے، یہ نیتیں بھی اچھی ہیں، کسی دوست کی بات ماننا، درخواست کر لینا، قبول کر لینا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن خاص طور پہ ان مجالس میں تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم امتی ہیں، ہمارے نبی تشریف لائے ہیں، تو بحیثیت امتی ہم ان مجالس میں شریک ہوا کریں، نیتوں کو اچھا کریں، تو پھر ہم خالی نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہمارے ارادے اچھے نہیں تو پھر چاول تو کھائیں گے، ثواب نہیں ملتے۔ نیتیں، ارادے پہلے بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے، لیکن میری توجہ دلانا میرا فرض ہے۔ بلکہ یہ بھی ساتھ نیت کر لو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے آئے کہ اس نے نبی کریم کو پیدا فرمایا۔ دوسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، ہمارا سارا زور ظاہر کو سجانے پر لگتا ہے، اچھی بات ہے،
ہم دکانوں کو بھی سجاتے ہیں، بازاروں کو بھی سجاتے ہیں، سجائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو سجانے کی کوشش کریں۔ مثلا جہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے، فرحت ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمیں کوئی بڑا منصب ملے ہم خوش ہوتے ہیں، اولاد پیدا ہو خوش ہوتے ہیں، فرحت، سرور دل کو ایک، ان سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے حضور کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے۔ وہ اپنے دلوں کو نہ ذرا متوجہ ہو کر جان بوجھ کے، ذرا پہلے اگر نہیں ہے تو پھر بھی زور لگاؤ کہ دل آج اس پر سب سے زیادہ خوش ہو کہ سرور عالم کی ولادت ہوئی۔ انجمن غلامان مصطفیٰ کی خدمت پر بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو بھی ان کاموں کی طرف، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جن کو سینوں میں اللہ پاک نے قرآن محفوظ کر دیا، اور یہ بھی تا قیامت یہ سلسلہ قائم رہے۔ جو قومیں مٹانے کے در پہ ہیں انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں۔ یہ فرانس، انہوں نے کو 42 سال قرآن کریم کو مٹانے کے لیے کمیٹیاں بنائیں، تو وہ جتنے لوگ ان کمیٹیوں کے ساتھ وابستہ ہوئے، انہوں نے پوری دنیا کے حفاظ سے رابطے کیے، قرآن کریم کے نسخے جمع کیے، مطبوعات جمع کی، تو آخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ کتاب واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں، اور اللہ نے سینوں میں، سفینوں میں اس کو تا قیامت محفوظ کر رکھا، اور یہ حفاظ بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے، بلکہ ہماری اولادوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے، جو نہیں پڑھا سکے یا پڑھ سکے، ناظرہ قرآن کریم پڑھو۔ اگر آپ کبھی اس حوالے سے سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے قرآن، مثلا میں ہمیشہ ساتھیوں سے، دوستوں سے، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم شہر مدینہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ اور ہمیں اضافہ فرمائے، اس شہر کے لیے ترستے ہیں کہ ان گلیوں کی زیارت، ان کو دیکھنا، ان کو تکنا، وہاں جانا نصیب ہو۔ کیوں؟ کہ ان گلیوں کی نسبت حضور کے پاؤں، تلووں، جسم کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا اللہ پاک کے کرم پر کبھی متوجہ ہوں، غور کریں کہ ان راستوں کی نسبت حضور کے جسم پاک کے ساتھ، ظاہر جسم کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم کا تعلق حضور کے دل پاک سے ساتھ ہے۔ یہ حضور کے دل انور پہ نازل کیا، اور پھر آپ کی زبان سے ایک ایک اس کا حرف امت کو نصیب ہوا، اور آج وہ قرآن کریم جہاں جہاں بھی امت مسلمہ ہے ان کے گھروں میں قرآن کا نسخہ موجود ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کا جی چاہے، آپ کا دل